بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت اسلامی لحاظ میں ایک اہم تصور ہے جو انسانی وجود کی آخری انتہا کو نشان زدہ کرتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق قیامت کے دن تمام افراد کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دنیاوی زندگی میں ہر روح کی ابدی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ قیامت سے وابستہ علامات اور واقعات کو مذہبی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اور دوستوں آج ہم قیامت کی وہ تمام نشانیاں دیکھیں گے جو اسلامی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ دوستوں، پہلی نشانی ہے بعثیت نبوی، دوسری نشانی وفات نبوی، تیسری شق القمر، چوتھی صحابہ کرام کی وفات، چھویں تعاون اموات، ساتویں فتنوں کا بکثرت ظہور، آٹھویں جنگ صفین، نویں خوارج کا ظہور، دسویں جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا، گیارہویں خوشحالی اور عیش پرستی کا عام ہو جانا، بارہویں حجاز سے آگ کا نکلنا، تیرہویں ترک کی جنگ، چودہویں لوگوں پر کوڑے برسانے والے ظالموں کا ظہور، پندرہویں قتل و خونریزی کی کثرت، سولہویں امانت کا دلوں سے اٹھ جانا، ستارہویں گزشتہ اقوام کی انتی تقلید، اٹھارہویں باندی کا آقا بننا، انیسویں بے حیائی اور عریانیت کا عام ہونا، بیسویں کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچے اونچے عمارتیں بنوانا، اکیسویں خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی، بائیسویں تجارت خوب زیادہ عام ہو جانا، تیئیسویں شوہر کی تجارت میں بیوی کا شریک ہونا، بعض تاجروں کا پوری منڈی پر قابض ہونا، جھوٹ کی گواہیوں، چھبیسویں حق کی گواہی کا چھپانا، ستائیسویں جہالت کا عام ہونا، اٹھائیسویں بخل کا عام ہونا، انتیسویں قطع رحمی، تیسویں پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی، اکتیس فحش عام ہونا، بتیس امانت دار کا خیانت کرنا اور خائن کا امانت داری کرنا، تینتیس پہاڑی بکریوں کا ہلاک ہونا، چونتیس حلال و حرام مال کی تمیز کا ختم ہو جانا، مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگنا، چھتیس امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھنا، سینتیس زکوٰۃ کو خراج اور ٹیکس کی طرح بوجھ سمجھنا، اڑتیس دنیاوی مفادات کے لیے علم حاصل کرنا، انتالیس بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی، چالیس دوستوں سے قربت اور والدین سے دوری، اکیالیس مسجدوں میں شور و غل، بیالیس قبیلوں پر فاسقوں کی سرداری قائم ہو جانا، ترتالیس سب سے گھٹیا اور ذلیل شخص کا قوم کا لیڈر اور رہنما بننا، چوالیس لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا، پینتالیس آزاد کو غلامی کے لیے حلال سمجھنا، چھیالیس مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھا جانے لگنا، سینتالیس گانے بجانے کے آلات کا جائز سمجھا جانے لگنا، اڑتالیس لوگوں کا موت کی تمنا کرنے لگنا، انچاس ایسا زمانہ آ جانا جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا، پچاس مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری زیبائش و آرائش کا ہونا، اکاون گھروں کو خوب شاندار بنوانا، باون قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی گرنا، ترپن تحریر و کتابت کا خوب زیادہ عام ہو جانا، چون محض چرب زمانی اور فقریہ کلام سے مال کمانا، پچپن قرآن کے سوا دیگر کتابوں کا خوب عام ہو جانا، چھپن قاریوں کی کثرت اور علماء و فقہاء کی قلت، ستاون کم علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا، اٹھاون اچانک موت کا خوب ہونا، انسٹھ بے وقوف لوگوں کا حاکم بن جانا، 60 زمانہ کا قریب ہو جانا،
یعنی دنوں سال تیزی سے گزرتا محسوس ہونا۔ 61 روبیزہ کا بات کرنا۔ 62 نسلی کمینے شخص کا دنیا کا سب سے نیک وقت انسان بن جانا۔ 63 مساجد کو راستہ اور گزرگاہ بنا لینا۔ 64 مہر کا بہت زیادہ پھر بہت کم ہو جانا۔ 65 قریب قریب بازار بن جانا۔ 66 دیگر اقوام کا مسلم قوم پر غالب آ جانا۔ 67 نماز کی امانت کے لیے لوگوں کا آپس میں جھگڑنا۔ 68 مومن شخص کے خواب کا سچ ہونا۔ 69 جھوٹ کا عام ہونا۔ 70 لوگوں میں دھوکہ دہی اور چالاکی کا عام ہونا۔ 71 زلزلہ کی کثرت۔ 72 عورتوں کی کثرت۔ 73 مردوں کی قلت۔ 74 عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا فحش و بدکاری۔ 75 قرآن پر اجرت کا لیا جانا۔ 76 لوگوں میں موٹاپا زیادہ ہونا۔ 70 ایسے لوگوں کا ہونا جو خود گواہی دیں گے لیکن دوسروں کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ 78 ایسے لوگوں کا ہونا جو دوسروں کو کسی کام سے روکیں گے اور خود وہی کام کریں گے۔ طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا۔ 80 اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کا نہ ہونا۔ 81 رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت کا ہونا۔ 82 نئی نئی سواریوں کا آنا۔ 83 زمین سے طرح طرح کے خزانے اور معدنیات کا نکلنا۔ 84 زمین کا دھنسنا۔ 85 ایسا فتنہ پیش آنا جس سے عربوں کا صفایا ہو جائے۔ 86 لوگوں میں مال کی بہتات ہونا۔ 87 تہمت و بہتان کو جائز سمجھا جانے لگنا۔ 88 ایسا زمانہ آ جانا جس میں فسق و فجور یا عاجز رہنے میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے۔ تو دوستوں یہ قیامت کی نشانیاں تھیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان میں سے کون سی پوری ہو گئی ہیں اور کون سی ابھی رہتی ہیں۔